السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے محترم بھائیوں دوستوں، آپ لوگ کیسے ہیں؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب لوگ ٹھیک ہوں گے۔ میں سب سے پہلے آپ کو بولنا چاہوں گا کہ آپ میرا چینل کو فرید ٹیوب عالم کو سبسکرائب کر لیں، اور جو رائٹ کارنر میں دائیں سائڈ میں بیل والی گھنٹی ہے اس کو دبا لیں، اور اس ویڈیو کو لائک کریں۔ میں نے آپ کو اس سے پہلے والی ویڈیو میں بتایا تھا قرآن کی ایک آیت کی روشنی میں کہ گانا سننا کیسا ہے، اور گانے سننے والوں کا انجام کیا ہوگا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں۔ آج میں اسی کے متعلق پھر سے ایک دوسری آیت میں آپ کو پیش کرنا چاہوں گا کہ گانا کتنی بری چیز ہے، گانا اللہ تبارک و تعالیٰ کو کتنا ناپسندیدہ چیز ہے۔ گانا سننا یا پھر اس طرح کی محفلوں میں جانا اللہ کے نبی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک کتنی بری لعنت ہے۔ میں آپ کو بتانا چاہوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ وَأَجْلِبْ عَلَيْهِمْ بِخَيْلِكَ وَرَجِلِكَ وَشَارِكْهُمْ فِي الْأَمْوَالِ وَالْأَوْلَادِ وَعِدْهُمْ وَمَا يَعِدُهُمُ الشَّيْطَانُ إِلَّا غُرُورًا۔ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ جب یہ آیت اس وقت نازل ہوئی، اس کے متعلق ہے، مطلب نازل نہیں، اس کے متعلق ہے جب اللہ تبارک و تعالیٰ نے ابلیس کو جنت سے نکالتے ہوئے فرمایا تھا۔ کس کو؟ ابلیس کو جنت سے نکالتے ہوئے فرمایا تھا، اور ان میں سے جس پر تیرا زور چلے اپنی آواز کے ساتھ بہکا لے۔ کس کو بول رہا ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ ابلیس کو جنت سے نکالتے ہوئے یہ ساری باتیں کہہ رہا کہ ان میں سے جس پر تیرا زور چلے اپنی آواز کے ساتھ بہکا لے، اور ان پر اپنے سوار وہ پیادہ لشکر کو دوڑا لے، اور ان کے مالوں اور اولاد میں شریک ہو لے، اور ان سے وعدے کر لے، اور شیطان ان سے جو وعدے کرتا ہے وہ سراسر دھوکہ ہے۔ میرے محترم بھائیوں، آج جو اس آیت کریمہ کے اندر وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ جس سے مراد کیا ہے؟ اپنی آواز کے ذریعے سے بہکا لے۔ اپنی آواز مطلب اس سے مراد موسیقی کی آواز ہے، اس سے مراد گانے کی آواز ہے، گانے سننے کی آواز ہے، جس کے ساتھ شیطان انسانوں کو بہکاتا ہے، اور وہ انہیں اللہ تعالیٰ کے دین سے دور رکھنے اور انہیں ان کے ذکر سے غافل کرنے کے لیے انہیں اپنی سریلی آوازوں میں مگن کر دیتا ہے، اپنی مدھور سنگیت میں مگن کر دیتا ہے، مشغول کر دیتا ہے، اور راگ گانوں کا دل دادا بنا دیتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے شیطان کو جنت سے نکالتے ہوئے۔ اب آپ سوچیں، شیطان کا کام یہی ہے کہ اپنی آوازوں کے ساتھ انسان کو بہکانا، اور انہیں اللہ تعالیٰ کے دین سے اور ان کے ذکر سے غافل کرنا، اور ان کو ایسی چیزوں کے اندر ڈالنا، ایسی چیزوں کے اندر ایسے دلدل میں پھنسانا جہاں سے نکلنا بڑی مشکل ہے۔ جتنا نکلنا چاہو اتنے ہی دلدل کے اندر پھنستے چلے جاؤ گے۔ میرے محترم بھائیوں، امام مجاہد بن جبر المکی جو بہت ہی قابل و فائق مفسر ہیں، بے صوتیگا کی تفسیر کرتے ہوئے فرماتے ہیں، کہتے ہیں باللہو والغنا بیہودہ کلام اور موسیقی کے ساتھ، یعنی بے صوتیگا سے مراد باللہو والغنا بیہودہ کلام اور موسیقی کے ساتھ، یعنی اے ابلیس تو انسانوں میں سے جس پر قدرت حاصل کر رہے اسے ہر قسم کے بیہودہ کلام اور موسیقی وغیرہ کے ساتھ بہکا لے۔ اے ابلیس تو جس انسان پر قدرت حاصل کر لے اسے اپنی آوازوں کے ذریعے سے، اسے اپنے چالوں کے ذریعے سے، چاہے وہ گانے کے ذریعے سے ہو، چاہے سریلی آوازوں کے ذریعے سے ہو، یا کوئی ایسی گندی باتوں کے ذریعے سے ہو، یا کوئی ایسی گندی ویڈیوز کے ذریعے سے ہو، تم ان کو کیا کر لو؟ بہکا لو، تم اسے بہکا لو۔ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے دوسری آیت کے اندر افمن ھذا الحدیث تعجبون وتضحکون ولا تبکون وانتم سامدون، کہ کیا تم لوگ اس بات مطلب قرآن مجید سے تعجب کرتے ہو؟ کیا تم لوگ قرآن مجید سے تعجب کرتے ہو اور ہنستے اور روتے نہیں، اور غفلت میں مبتلا، اور وتضحکون ولا تبکون وانتم سامدون، اور غفلت میں مبتلا ہنس کھیل رہے ہو؟ اس آیت کریمہ میں کفار کو توبیخ، کفار کو زجر و توبیخ، کفار کو ڈانٹ رہا اللہ تبارک و تعالیٰ۔
کفار کو ڈانٹ رہا ہے کہ کیا تم قرآن مجید کو سن کر تعجب کا اظہار کرتے ہو اور اس کا مذاق اڑاتے ہوئے ہنستے رہتے ہو؟ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ تم اسے سن کر اس سے متاثر ہوتے، تم اس سے سن کر اس سے پربھاوت ہوتے، تمہارے دلوں کے اندر ایک رعب دبدبہ پیدا ہوتا، لیکن تم اس کے برعکس اس کے باوجود ہنس کھیل رہے ہو اور تمہارے اوپر اس کا ذرا سا بھی اثر نہیں ہوتا، اس کے ذریعے سے تمہارے اوپر تم ذرا بھی پربھاوت نہیں ہوتے۔ وانتم سامدون کا معنی حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ یہ کہتے ہیں کہ تم گانے سنتے رہتے ہو، کیونکہ کفار مکہ جب قرآن سنتے تھے تو گانا بجانا شروع کر دیتے تھے اور کھیل تماشے میں مگن ہو جاتے تھے۔ اہل یمن کی زبان میں سمدن کے معنی گانا ہے، سمد کے جو معنی ہے وہ گانے کو کہتے ہیں۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس پر انہیں سختی سے ڈانٹا اور اس کے بعد اہل ایمان کو حکم دیا کہ فاسجدوا للہ وعبدوا، پس تم اللہ کے لیے سجدہ کرو اور اسی کی عبادت کرو، یعنی تم ان کافروں کی طرح نہ بنو جو قرآن کو سن کر اس کا مذاق اڑاتے ہیں، بلکہ تم قرآن مجید کو سن کر اللہ تعالیٰ کے سامنے سجدہ ریز ہو جایا کرو، اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے جھک جایا کرو اور اس کی عبادت میں مشغول رہا کرو۔ خلاصہ یہ ہے میرے محترم بھائی اور دوستو کہ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے کفار مکہ کو قرآن مجید کو چھوڑ کر گانے سننے پر سختی سے ڈانٹا ہے، جو اس بات کی دلیل ہے کہ گانے سننا اللہ کے نزدیک حرام